بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ آج کا مسئلہ ہے کہ مالدار آدمی نے قربانی کا جانور خریدا تھا اور وہ جانور گم ہو گیا۔ اب اس نے کوئی دوسرا جانور قربانی کے لیے خریدا، اتفاق سے پہلا جانور بھی مل گیا، تو اب کیا وہ ان دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا، کیا ایک جانور کی قربانی کرے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک جانور کی قربانی کرنے سے واجب ادا ہو جائے گا، نہ تو دونوں جانوروں کی قربانی اس کے ذمہ لازم ہے اور نہ کسی ایک متعین جانور کی قربانی اس کے ذمہ لازم ہے۔ دونوں جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر یہ مسئلہ فقیر کے ساتھ پیش آئے، یعنی فقیر نے کوئی جانور قربانی کے لیے خریدا تھا اور وہ جانور گم ہو گیا اور پھر اس نے کوئی دوسرا جانور خرید لیا، اتفاق سے پہلا جانور بھی مل گیا، تو اب فقیر کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان دونوں جانوروں کی قربانی کرے۔ کسی ایک جانور کی قربانی کرنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے اوپر دونوں جانوروں کی قربانی واجب کر لی تھی۔ اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے جس کے اوپر قربانی واجب تھی، قربانی کا جانور خریدا، ایام قربانی بھی آ گئے، ابھی اس نے قربانی نہیں کی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اب اس کی جانب سے قربانی کی جائے گی؟ نہیں، انتقال ہوتے ہی اس کے ذمے سے واجب ساقط ہو گیا۔ ہاں، اگر اس کے گھر والے اس کی جانب سے نفلی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن واجب قربانی انتقال ہوتے ہی اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ آج کا آخری مسئلہ کہ 7 آدمیوں نے مل کر کے ایک جانور خریدا، ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ ان 7 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو کیا اب یہ 6 آدمی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت کے وارثین میں سب بالغ ہیں اور سب میت کی جانب سے اجازت دے دیں کہ آپ میت کی جانب سے ہم اجازت دے رہے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، تو اب سب کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی، قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک وارث اجازت نہ دے یا وارثین میں کوئی ایک نابالغ ہے، تو اب اگر وہ 6 آدمی قربانی کریں گے تو ان میں سے اب کسی بھی ایک آدمی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اگر کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو چونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کے وارثین میں سے کوئی ایک نابالغ بھی ہو سکتا ہے، اور نابالغ کی اجازت اسی وقت معتبر ہوگی جب وہ بالغ ہو جائے، تو اس لیے احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اگر کسی ایک شریک کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو اس کے پیسے واپس کر دیے جائیں اور کسی دوسرے شریک کو شامل کر لیا جائے تاکہ سب کی قربانی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔